ایک انسان رزق کما رہا ہے دکان پر، عملاً اس کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ رزق کمائے۔ وظیفہ الوظیفہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ اگر رزق کمانے کا عمل آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرو تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، ہمارے بزرگوں نے جب سے دعا کی ہے کامیابی سے کاروبار چل رہا ہے اور بہت آمدن ہو رہی ہے۔ وہ جو مقصد حاصل کر رہا ہے، نفع بھائیوں سے ملنا ہے، تھوڑی چیز کو تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ریٹرن جو ہے اس دکاندار کو ہی حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ جتنا بھی مال آ رہا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ سے آ رہا ہے۔ سکون کی بات یہ ہے اور تضاد یہاں نکل جاتا ہے کہ حق نہیں ہے۔ اب وہیں پر اپنے لیے چھوٹا سا محاسبہ شروع کر دو، سکون ہو جائے گا، تضاد نہیں آئے گا۔ اس معاشرے میں رہ کر بھی آپ کو معاشرے کی برائیوں سے نجات ملے گی۔ اس لیے ملوث نہ ہو جاؤ، اس نالے کے اندر بہہ نہ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ایسا وقت آئے، حالات ایسے ہو جائیں اور یہاں زندگیاں بڑی مصروف ہو جائیں۔ تم نے VCR بھی دیکھا، ٹیلی ویژن بھی دیکھا، LCD بھی دیکھی، نماز بھی پڑھی۔ وہ حکم جو کا تو ہے، پیدائش جو کی تو ہے، موت اپنے ٹائم پر مقرر ہے۔ صحت اپنی جگہ ہے، بنیادی سوالات ویسے کا ویسا ہے۔ انسان کی زندگی کتنی بھی ماڈرن ہو گئی ہو، وہ کھاتا اسی طرح سے ہے، پیتا اسی طرح سے ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج معاشرہ مختلف ہے تو یہ کوئی مختلف معاشرہ نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ اس صورت میں مختلف ہوتا ہے کہ آج کے ڈیولپڈ شہر میں قبرستان نہ ہوں۔ سائنس نے بہت کچھ کیا لیکن شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے انسان حفاظت کرتے ہیں، ڈاکٹر حفاظت کرتے ہیں، سارا ہسپتال حفاظت کرتا ہے، انسان حفاظت کرتے ہیں۔ تضاد تو پیدا ہوتا ہے۔ رزق آپ کما رہے ہو اولاد کے لیے، اپنے کام کے لیے، پھر کوئی تضاد نہیں ہے۔ جتنی آپ کو ضرورت ہوگی ملتا جائے گا، جتنا کما لیا اور اس کا مناسب استعمال کر لیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس زمانے میں بھی وہی زمانہ چل رہا ہے جو پہلا زمانہ مقرر تھا، جس نے دین آپ پر واضح فرمایا اور اس کا دین آج بھی ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، ویسے ہی حج ہے، ویسے ہی عمرہ ہے، بنیادی عقائد ہیں، واقعات وہی ہیں۔ دین کے حوالے سے زندگی ڈیولپ نہیں ہوئی، زندگی وہیں کی وہیں ہے، بلکہ آج کی زندگی دین کے حوالے سے محروم ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ تضاد اس میں تب ہوگا جب سائنس اور مذہب کا مقابلہ کرو گے، پھر بڑا تضاد پیدا ہوگا۔ سائنس اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ سائنس مستقبل کی طرف لے جانا چاہتی ہے، مذہب ماضی کی طرف لینا چاہتا ہے۔ بس سوچ لو جدھر جانا ہے۔ سائنس مستقبل کی طرف اشارہ بتائے گی کہ تمہاری زندگی میں آ جائے گا، وہ آ جائے گا، پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائیں گی، سب کے پاس موٹریں آ جائیں گی، انسان بہت ڈیولپ ہو جائے گا۔ جبکہ دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور اسی کی طرف چلو۔ آپ کا ماضی مذہب کا ماضی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شروع ہوگا۔ اب یہ فاصلہ جو 1400 سال کا ہے اس کو طے کرنا مذہب ہے، ادھر رجوع کرنا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے، یہ کل مذہب ہے۔ مذہب کا معنی یہ ہے کہ زندگی سے خدا کا فاصلہ کم کرو اور آج سے 14 سال پہلے کا فاصلہ طے کر لو، یہ کل مذہب ہوگا۔ سائنس آپ کو کہے گی کہ اس کو چھوڑ دو، دنیا کے عنوانات دیکھو، آسمان کی سیر کرو، ستاروں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، آنے والے زمانوں کو دیکھو، برق رفتاریاں دیکھو، چاند دیکھو، چاند کی زمین دیکھو، گلیمر دیکھو، چمک دیکھو، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنا۔ اور بات یہ ہے کہ زندگی سب سے طریق سیر کرنا چیز ہے۔ بلندی پر جاؤ تو یہ یاد رکھنا کہ آنا اپنے زمین پر ہی ہے۔ آخری اسٹیشن اور پلیٹ فارم نمبر 4، اس سے آگے آپ نے جانا نہیں ہے، جتنا ماضی ہے بھاگو۔ کہتا ہے آئے گا تو وہ آخر یہی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آخر جانا وہاں ہی ہے، تو اس بات پر کس چیز کا جھگڑا ہے؟ یہ مقابلہ ہوتا ہے، وہ آگے نکل جائے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اصل میں یہ مقابلے وغیرہ نہیں ہیں، یہ اپنی اپنی سوچ ہے، پھر سارے کا سارا پلیٹ فارم اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ شہر بڑے رہتے ہیں اور بندے نہیں ملتے۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی اپنے شہر میں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ، بھرا ہوا بازار ہوگا لیکن وہ چہرے آپ سے آشنا نہیں ہوں گے، آپ کو ملیں گے نہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھو، شہر خالی ہو جاتے ہیں اور شہر بھرتے رہتے ہیں۔ بھرے ہوئے خالی کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہتا ہے بس بھرے ہوئے ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں لیکن آشنا لوگ نہیں ہیں۔ تم گنو آشنا لوگ کتنے ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ شہر میں ویرانی بڑی ہے، شہر میں لوگ بڑے بد پرہیز ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، رش ہی رش ہے۔ اب چہرے ہیں لیکن صورت کوئی نہیں رہ گئی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھو کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
تو اب اس بات کو دیکھو کہ میلہ دیکھو یا میلہ دیکھنا ہے، دکان ملنی ہے یا دکان بنانی ہے، یہ آپ پر ہے۔ شہر خالی ہیں یا شہروں کو بھرنا ہے، یہ چیزیں آپ پر منحصر ہیں۔ صرف نیت صاف کر لو اور نیت صاف کے بعد جو عبادت اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو منظور نظر کر لو۔ میں پھر یاد کراتا ہوں، دوسری خامی تمہاری خوبی ہے، دوسری کی خامی نوٹ کرنا بند کر دو۔ وہ گدھا ہے، اسے گدھا رہنے دو، وہ کون ہے، اس کو رہنے دو۔ خامیاں ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ حسن نیت سے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتظام فرما دیتا ہے۔ نیت اچھی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی آپ کی رہنمائی کر دے گا، ورنہ جھوٹا مرید جو ہے وہ ہر بار پیر کو جھوٹا کہہ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی صداقت کا سفر کر رہے ہو، اس پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نیت صاف ہے تو آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جس کی نیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف ہے اس چیز کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس وقت بندے کی جان ختم ہوتی ہے تو تمہیں نہیں پتا کہ اس وقت یہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے۔ جب اس کی جان حلقوم میں ہوتی ہے، حلق میں ہوتی ہے، تو پھر یہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت سے پہلے رجوع کر لیا کرو، کیونکہ جب جان خالق حقیقی کے پاس ہوتی ہے تو اس وقت اس سے رجوع کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دل پر خود پابندی لگا لو اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو، یعنی جو اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کرو۔ اپنے محسنوں کو پہچانو، جس نے احسان کیا ہے اس کو پہچانو۔ اپنے محسن کو یاد رکھو اور خدا کو یاد رکھو۔ ایسا کہو کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھ پہ لفظ بتایا، مجھے یہ بات بتائی، مجھے یہ رستہ دکھایا، اس کا احسان ہے مجھ پر۔ اس کا یہ احسان یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو اور اس پر شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اور دیتا چلا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔